برائے ظہور تاجیل امام زمانہ بلند تر صلوات. آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی. آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی. پردہ شب میں میری میت اٹھانا یا علی. آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی. پسلیاں توڑی گئی کیسے یہ بتلاؤں گی میں. حشر کے میدان میں بھی اس حال میں آؤں گی میں. ہاتھ پہلو سے نہ تم میرا ہٹانا یا علی. آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی. تازیانے کی اذیت کا اٹھانا ایک طرف، وہ تماچے قتل محسن در جلانا ایک طرف. سب سے مشکل تھا مگر دربار جانا یا علی. آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی. کہتی ہے زینب یہ مجھ سے دیکھ کر چہرہ میرا، آپ کے رخسار پر یہ نیل ہے کیسا بڑھا. میں نے کھایا ہے تماچا مت بتانا یا علی. آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی. جب میری تلقین پڑھنا یاد کر لینا ذرا. لڑکے گرنے سے میرا بازو بھی ہے ٹوٹا ہوا. میرے شانوں کو ذرا دھیرے ہلانا یا علی. آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی. قبر زغرا بنا رہے ہیں علی. اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی. قبر زہرا بنا رہے ہیں علی. اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی. کیوں
رہے ہیں علی، وقت تلقین زخمی شانوں کو، وقت تلقین زخمی شانوں کو دھیرے دھیرے ہلا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، سامنا ہو گیا ہے کنفوز سے، سامنا ہو گیا ہے کنفوز سے، صبر کو آزما رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، رات ہوگی تو دیں گے غسل و کفن، رات ہوگی تو دیں گے غسل و کفن، آسماں دیکھے جا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، کیسا غم ہے جو آج چلتے ہوئے، کیسا غم ہے جو آج چلتے ہوئے بارہا لڑکھڑا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، کیسی نعمت سے ہو گئے محروم، کیسی نعمت سے ہو گئے محروم، ہاتھ کیوں ملتے جا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، ایک زہرا ایک اپنی غربت کا، ایک زہرا ایک اپنی غربت کا، دو جنازے اٹھا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، قبر زہرا بنا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، محمد آل محمد صلوات۔ محمد آل محمد صلوات۔ جب خلق سے وقت سفر فاطمہ آیا، جب خلق سے وقت سفر فاطمہ آیا، تب زینب و شبیر کو پاس اپنے بلایا، روئی بہت اور بیٹے کو چھاتی سے لگایا، زینب کے دیا ہاتھ میں ہاتھ اور یہ سنایا، زینب کے دیا ہاتھ میں ہاتھ اور یہ سنایا، زینب بے کس میری دولت سے خبردار، محبوب الہی کی امانت سے خبردار، محبوب الہی کی امانت سے خبردار، مشہور
ہے سب خلق میں یا شیر الہی، بچوں کی ہے بن ماں کے خرابی و تباہی، تو فاطمہ تو ہوتی ہے اب خلد کو راہی، تنہائی میرے بچوں کی تقدیر میں چاہی، تنہائی میرے بچوں کی تقدیر میں چاہی، آیو سو بار گلے شام و سحر میں قبر میں تڑپوں گی جو یہ روئیں گے گھر میں قبر میں تڑپوں گی جو یہ روئیں گے گھر میں، پھر روئی بہت مل کے گلے بیٹوں سے زہرا، فرمایا تمہیں دولہا بنے آہ نہ دیکھا، فضا نے کہا قبر نبی پر انہیں لے جا، روئے نہ میرے سامنے یہ ان کو تو بہلا، روئے نہ میرے سامنے یہ ان کو تو بہلا، فضا کبھی رنج انہیں ہونے نہ دینا، پیاروں کو میرے مردے پہ بھی رونے نہ دینا، پیاروں کو میرے مردے پہ بھی رونے نہ دینا، یہ کہہ کے کیا بند درے حجرہ اطہر، سب خرد و کلاں رونے لگے آن کے باہر، آواز سنی کلمہ طیب کی مکرر، پھر کچھ نہ صدا آئی کہا سب نے یہ رو کر، پھر کچھ نہ صدا آئی کہا سب نے یہ رو کر، اٹھ گئی دنیا سے نشانی بھی نبی کی، رحلت ہوئی بس آج رسول مدنی کی، رحلت ہوئی بس آج رسول مدنی کی، جب خلق سے وقت سفر برائے تاجیل امام زمانہ بلند ترین صلوات، خوشنودی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بلند ترین صلوات، سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین والمعصومین والمظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پہلے تھوڑی سی گزارش کہ جو ہے وہ ایک اچھا سا درود پڑھتے ہوئے ہم تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں گے، کیونکہ بعد میں جو بچیاں آئیں گی پھر ان کو جگہ مل جائے گی۔ یہاں سے میری بچیاں اگر آگے آگے ہو جائیں تو جو آپ لوگ بھی آگے آگے آ جاؤ تاکہ جو ہے جگہ بن جائے۔ ایک اچھا سا درود پڑھتے ہیں۔
تمام تر شکر ہے اس خداوند عالم کے لیے، تمام تر حمد و ثنا ہے اس خداوند عالم کے لیے کہ جو ہمارا خالق و مالک ہے، اللہ تعالیٰ کہ جس نے ہمیں بہترین طریقے پر خلق کیا. ایسا ہی ہے خداوند عالم نے ہمیں بہترین شکل و صورت عطا کی ہے کہ ہم اگر اپنی شکل دیکھتے ہیں، اگر ہم آئینہ دیکھتے ہیں، اپنی ذات کو دیکھتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم نے ہمیں ایک اچھی آنکھیں دی ہیں جس کے اندر نور رکھا ہے کہ ہم لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں، ہم چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. خداوند عالم نے ہمیں جو ہے وہ بہت خوبصورت رنگت سے نوازا. خداوند عالم نے ہمیں صحیح سلامت جو ہے وہ ہاتھ اور پاؤں عطا کیے کہ ہم اپنے کام خود انجام دے سکتے ہیں. تو خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایسی ایسی نعمتیں بغیر مانگے. کیا ہمیں پتا تھا کہ ہمیں خدا سے کیسی آنکھیں مانگنی ہیں؟ نہیں پتا تھا، خدا نے ہمیں عطا کر دیا. ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہاتھوں کی، پاؤں کی کتنی اہمیت ہوتی ہے، خدا نے ہمیں عطا کر دی. اور یہ اہمیت ہمیں اس وقت سمجھ میں آئی کہ یا تو ہمیں کہیں چوٹ لگ جائے، ایسے ہی اگر میرے سیدھے ہاتھ پہ چوٹ لگ جائے میں اپنا کام نہیں کر سکتی. میرے پاؤں پہ چوٹ لگ جائے تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ خداوند عالم نے اتنی عظیم نعمت دی ہے کہ میں خود چل پھر سکتی ہوں. تو انہی نعمتوں میں سے اگر سب سے بڑی نعمت کا ذکر کریں تو کون سا نعمت ہے؟ کہ فرش عزائے حسینی کے جس فرش پہ آج میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، خداوند عالم نے یہ عظیم نعمت ہمیں عطا کی ہے اور یہ بن مانگے عطا کی ہے. یعنی ہم نے کسی نے مانگا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ شیعہ گھرانے میں پیدا کر دے؟ مانگا تھا ہم نے؟ ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ شیعہ اور سنی ہوتے ہیں. ایسا ہی تھا جب ہم چھوٹے تھے، ہمیں نہیں سمجھ میں آتا تھا کوئی شیعہ ہوتے کوئی سنی ہوتے، لیکن خداوند عالم نے ہمیں یہ نعمت دی کہ ہمیں اس گھرانے میں پیدا کیا. اچھا، پھر اس کے بعد بھی ایسی نعمت عطا کی کہ جو ہے وہ چلو شیعہ گھرانے میں تھے، ایسی جگہ سے وابستہ کر دیا کہ جو ہے وہ ہم یا ہمارے دلوں میں اتنی محبت ڈال دی اس اہل بیت کے لیے، محمد و آل محمد کے لیے، کہ ہم جہاں بھی فرش کا نام ملتا ہے کہ مجلس ہو رہی ہے ہم وہاں چلے جاتے ہیں. کسی کو سستی آتی ہے مجلس میں جانے کے لیے؟ نہیں آتی. خدا کا شکر ہے. اور تمام تر درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے. آج جس سورہ کو میں نے اٹھایا، سورہ قدر، سب بچوں کو یاد ہے؟ کیسے شروع ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور پھر آگے چل رہی ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم شروع کی 2 آیات دیکھیں تو کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی ہم نے اس کو کس میں نازل کیا؟ شب قدر میں نازل کیا. کس کے بارے میں خدا بات کر رہا ہے؟ قرآن کے بارے میں بات کر رہا ہے. کسی کو اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ لیلۃ القدر میں جو چیز نازل ہوئی، جو تحفہ ہمیں خدا کی طرف سے ملا، وہ کیا تحفہ ہے؟ قرآن ہے. اور پھر کیا بول رہا ہے کہ وما ادراک ما، اور تم کیا جانو؟ ادراک، یہ جو ورڈ ہوتا ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو کیا مطلب، ایک ہوتا ہے کہ جو ہائی لیول کی ایک انفارمیشن ہوتی ہے کسی چیز کے بارے میں، یا جس چیز کو ہم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں کہ جو ہے ادراک، درک، کہ اس کو صحیح معنوں میں جاننا، جیسا کہ حق ہے ویسا جاننا. کیا ہم لیلۃ القدر کو ویسا جانتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے کہ عظیم رات ہے، رمضان کی رات ہے. کون سی رات ہے؟ کون سی ڈیٹ ہے رمضان کی؟ کون سی ڈیٹ؟ ہمیں تو فکس ڈیٹ بھی نہیں پتا. ایسا ہی ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر ہے. ہم 3 راتوں میں ڈھونڈتے ہیں. کون کون سی راتوں میں ڈھونڈتے ہیں؟ 13، 14، 15، جلدی بتاؤ. 19، 21 اور 23 آڈ جو راتیں ہیں، مطلب آپ کی جو طاق راتیں آتی ہیں ماہ رمضان کی، ویسے تو آخری عشرے کی ساری طاق راتوں میں، لیکن کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اتنی ساری راتیں، اگر ہم آخر کے 10 دنوں کی آڈ نمبرز نکالیں کتنے بنیں گے؟ 5 راتیں. خدا نے کہا کہ ان کو ڈھونڈو، لیلۃ القدر کو تلاش کرو. پھر رسول کے جو صحابی تھے انہیں پتا تھا کہ کس سے پوچھنا ہے. انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ کسی نے رسول سے پوچھا، کسی نے ائمہ سے پوچھا. پوچھتے پوچھتے ہم تک جو پہنچا وہ 3 راتیں. اور جب 3 راتوں کے بعد بھی ہم جیسے لوگ تھے سستی والے، انہوں نے کیا کہا کہ نہیں اور بھی بتا دیں، کوئی ایک رات بتاتے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایک نہیں بتائیں گے، جاؤ اور ان تینوں میں تلاش کرو. یعنی ہمیں لیلۃ القدر کو کیا کرنا ہے؟ ڈھونڈنا ہے. اچھا، کیوں ڈھونڈنا ہے؟ کیا ہوتا ہے اس رات میں؟ ملائکہ نازل ہوتے ہیں. کس پر نازل ہوتے ہیں؟ امام وقت پہ نازل ہوتے ہیں. ہمارے امام وقت کون ہے؟ امام زمانہ. امام زمانہ پہ نازل ہوتے ہیں. نازل ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ صرف آتے ہیں، سلام دعا کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں؟ وہ تو ہر وقت کر رہے ہوتے ہوں گے بے شک. پھر لیلۃ القدر میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں،
ہمارے آگے حالات کیا ہونے والے ہیں، یعنی ہماری تقدیریں لکھی جاتی ہیں، اس کو کیا ملنے والا ہے، اس کو کیا ملنے والا ہے. ہم رات کو جاگ رہے ہوتے ہیں اور بہت ساری دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. اگر پیپرز قریب ہوتے ہیں تو سب پیپرز کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اچھے ہو جائیں، ایزی آئے پیپر، ہمیں اچھا سا یاد ہو جائے. ایسے ہی ہوتا ہے، جو جو دل میں ہوتا ہے ہم مانگ رہے ہوتے ہیں. اچھا لیلۃ القدر، آج ہم کس کا فرش شہزا بچھا کے بیٹھے ہیں؟ جناب فاطمہ. جناب فاطمہ اور لیلۃ القدر کا کوئی کسی کو پتہ ہے کہ کیا کمبینیشن ہے؟ کیوں میں لیلۃ القدر کی بات کر رہی ہوں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی امام جعفر صادق ایک دفعہ قرآن کی تفسیر بیان کر رہے تھے اور اسی سورہ قدر کی تفسیر بیان کر رہے تھے. لوگوں نے پوچھتے رہے، آپ بتاتے رہے. پھر آپ نے ایک جملہ بولا کہ یہ لیلۃ القدر جناب فاطمہ ہیں. کون ہیں؟ جناب فاطمہ ہیں. کہ جیسے کوئی لیلۃ القدر کو نہیں جانتا، اس کی معرفت نہیں رکھتا، میری دادی فاطمہ کی بھی کوئی ویسی معرفت نہیں رکھتا جیسی معرفت رکھنے کا حق ہے. ہم کہیں ہم تو جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں جناب فاطمہ کون ہے، کس کی بیٹی ہیں، کس کی مادر ہیں؟ امام حسن حسین، بی بی زینب و کلثوم کی. کس کی زوجہ ہیں؟ امام علی کی. اور یہ کہا جاتا ہے جتنے بھی جو ہے وہ مولا کائنات کے بعد جتنے بھی جو ہے وہ امام ہیں ان کی والدہ ہیں، سب آپ کی نسل میں سے آئے ہیں. جناب فاطمہ کا مرتبہ الگ ہے، ہم تو جانتے ہیں. لیکن مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ امام کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جناب فاطمہ کو جس طرح جاننا چاہیے ویسے جان نہیں سکتا کوئی، ان کو نہیں جان سکتا. پھر انہوں نے کہا کہ اور جس نے جو ہے وہ جناب فاطمہ کے حق کو جان لیا گویا کہ اس پر جنت واجب ہو گئی. اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی جناب فاطمہ کو ویسا جان لے کہ جیسا جاننے کا حق ہے. تو اگر ہم تھوڑا سا کمپیریزن تھے جناب فاطمہ کی زندگی. لیلۃ القدر میں نے کیا بولا؟ ہڈن ہے. ایسا ہی ہے. کتنی راتوں میں؟ 3 راتوں میں. جناب فاطمہ کی شہادت ہڈن ہے، قبر ہڈن ہے. ہم ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. جب قبر کا پوچھا تھا تو کون سی جگہ پہ اشارہ کیا تھا کہ اچھا اگر تمہارا دل چاہے تو جا کے ان کی زیارت کر لینا. کس کی زیارت کر لینا؟ بی بی معصومہ کم کی. لیکن قبر، ایکچوئل قبر کسی کو پتہ ہے؟ 2-3 جگہ ہیں، یہاں ہو سکتی ہے، یہاں ہو سکتی ہے، یہاں ہو سکتی ہے. اسی طرح کی شہادت ہم 2 دنوں میں مناتے ہیں. ایک آج کیا تاریخ ہے؟ 13 جمادی الاول، 13-14، ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسری شہادت کب ہے؟ 3 جمادی الثانی. تو جس طرح لیلۃ القدر ہڈن ہے، جناب فاطمہ سے وابستہ چیزیں بھی ہڈن ہیں. لیلۃ القدر ہم کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ تاکہ ہماری دعائیں پوری ہو جائیں، تاکہ ہمارے گناہ بخش دیے جائیں. ایسا ہی ہمیں فائدہ حاصل کرنا ہے. جناب فاطمہ کو ہم کیوں ڈھونڈیں؟ کیونکہ رسول خدا نے کہا تھا کہ جس سے جناب فاطمہ راضی ہو گئیں، میں راضی ہو جاؤں گا اس سے اور خدا اس سے راضی ہو جائے گا. جس سے یہ فاطمہ ناراض ہو گئی اس سے میں بھی ناراض ہوں اور خدا بھی ناراض ہے. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم جنت میں جانے کی خواہش کریں اور ہم جناب فاطمہ کو جو ہے وہ ان سے محبت ہی نہیں کریں، ان کے بارے میں جاننے کی کوشش ہی نہیں کریں کہ وہ کس بات سے ہیپی ہوتی ہیں، کس بات سے جو ہے وہ ناراض ہو جاتی ہیں. ممکن ہے. اچھا پھر یہ والا اعتراض بہت زیادہ آج کل کے دور میں بہت زیادہ، جیسے ایام فاطمیہ ہم نے دیکھا کہ یہ ٹیچرز ایگری کریں گے کہ جب ہم لوگ بچے تھے تو ہمیں صرف ایک ڈیٹ پتہ تھی. کون سی؟ 3 جمادی الثانی. ہمیں یہ والی ڈیٹ نہیں پتہ تھی. بہت ساروں کو نہیں پتہ تھی، بہت ساروں کو پتہ بھی ہو سکتی ہے. لیکن آہستہ آہستہ اتنا زیادہ پھیلنا شروع، علماء نے پڑھنا شروع کیا. اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں کتنے لوگوں نے واٹس ایپ پہ لگایا کہ جو ہے وہ ادھر بھی بینر لگ گئے، ادھر بھی بینر لگ گئے. لگائے، سب کو پتہ چلا کہ جو ہے وہ ایام فاطمیہ کس طرح جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے. اچھا اب اعتراض کرنے والے بولتے ہیں پہلے تو ایک ہی مناتے تھے، اب شیعہ جو ہے وہ اس کو اتنا لمبا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس اعتراض کا تھوڑا سا جواب دوں گی آپ کو، پھر جو ہے وہ ہم آگے بڑھیں گے. ہم پہ اعتراض ہوتے ہیں نا. امام زمانہ کے سچے ناصر اور مددگار کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے وقت کے حالات کا شعور رکھے اور اس کے مطابق جوابات کو تیار رکھے. یعنی ہم تکو-دو کریں، ہم محنت کریں جو آج کل کے مسائل ہیں ان کا حل تلاش کرنے کے لیے. اچھا میری بچیاں پڑھی لکھی ہیں، سب کو 20 اور 30 کی سپیلنگ آتی ہے اردو میں. 20-30 کی بات نہیں کری، 20 اور 30. 20 کی سپیلنگ کیا ہے؟ بے یہ سین. 30 کی سپیلنگ کیا ہے؟ تے یہ سین. اگر میں کہوں نقطے ہٹا دیں، اب میں نے ایک شوشہ بنایا، دوسرا بنایا، سین کے شوشہ بنایا، آپ کو پتا چلے گا 20 لکھا ہوا ہے یا 30 لکھا ہوا ہے؟ کنفیوژن ہوگی. عربی زبان میں پہلے جب لکھا جاتا تھا تو نقطے نہیں لکھے جاتے تھے. اب اگر 75 اور 95، بی بی کی شہادت کی یہی 2 ہے نا
کہ ہمیں 2 اشکال ہیں کہ یا 75 دن بعد کس کی شہادت کے؟ رسول خدا کے، آپ کی وفات ہوئی، آپ کی شہادت ہوئی، یا پھر 95. تو 5 7 سین بے عین واو نون یعنی 50 75 اور 95 تو یہ بنا 75. اور جو 95 والا کیا ہے؟ 5 و 9 تے سین عین واو. اب تے اور سین کے نقطے اور سین اور بے کے نقطے، اب میں نقطے غائب کر دوں سمجھ میں آئے گا تسون لکھا ہے یا سبون لکھا ہے؟ نہیں سمجھ میں آئے گا. تو یہی والا ڈفرینس ہے. اب ہم کسی ایک کو صحیح یا غلط بول سکتے ہیں. کیا پتا میں نے 20 لکھا تھا آپ 30 پڑھ رہے تھے، کیا پتا میں نے 30 لکھا تھا آپ 20 پڑھ رہے تھے. تو کسی ایک کو صحیح یا غلط بولا جا سکتا ہے؟ نہیں. تو کوئی بھی بولے، کوئی بھی اعتراض کرے کہ اس میں سے یہ والی تاریخ صحیح ہے یہ والی تاریخ صحیح نہیں ہے، تو ہم باشعور مجمع، ہم باشعور بچے ہوتے ہوئے ہمارا کیا جواب ہوگا کہ نہیں، دونوں تاریخیں صحیح ہو سکتی ہیں. لیٹ سپوز ہم کہتے ہیں کہ یہ والی تاریخ صحیح نہیں ہے، دوسری والی صحیح تھی. تو اگر قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا کہ یہ تاریخ صحیح نہیں تھی، ہم نے غم منایا، کوئی گناہ ملے گا ہمیں؟ لیکن اگر یہ تاریخ صحیح ہوئی اور ہم خوشی منا رہے ہوئے تو گنہگار تو ہوں گے نا. جناب فاطمہ کیا کہیں گی؟ میری یہاں میں ازا تھے اور آپ خوشی منا رہے تھے. تو احتیاط کیا کرتے ہیں؟ ہم دونوں کو شہادت کے طور پہ مناتے ہیں. اور محبت اتنی ہے کہ ہم جتنا بھی روئیں ہمیں کم لگتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس ایک تاریخ سے دوسری تاریخ تک اگر ہم روتے رہیں تو کوئی نقصان ہے؟ کوئی نقصان ہے؟ الٹا کیا مل رہا ہے؟ فائدہ مل رہا ہے. پہلے ہم 2.25 مہینے فائدہ اٹھاتے تھے، خدا نے ہمیں ایک اور نعمت دے دی کہ یہ دن بھی دے دیے. تو یہ نعمت ہمیں نعمت لگتی ہے زحمت لگتی ہے؟ ہمیں سامنے والوں کو یہ سمجھانا ہے کہ یہ نعمت ہے. امام زمانہ کے ظہور سے قریب اگر ہم تیاری کرنا چاہتے ہیں تو یہ ڈیز بیسٹ ڈیز ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے. اب جناب فاطمہ ایک اچھا سا درود پڑھ دیں سب. ٹھیک ہے. ہم نے دیکھ لیا جناب فاطمہ کی اہمیت کیا ہے. لیلۃ القدر جیسی اہمیت ہے کہ 1000 مہینوں سے 1000 راتوں سے زیادہ بہتر ہے. اسی طرح جو ہے وہ جناب فاطمہ کے بارے میں ہمیں کال ملتا ہے رسول خدا کا کہ اول سے آخر تک یعنی دنیا جب بنی تھی تب سے جتنی خواتین آ رہی ہیں اور جتنی آخر تک قیامت تک جتنی خواتین آئیں گی ان میں تو جو بہترین خاتون ہے جو سردار ہیں وہ کون ہے؟ جناب فاطمہ ہے. یعنی آپ کی ذات اتنی اوتھینٹک ہے کہ اچھا آپ کی عمر کتنی تھی ٹوٹل؟ 18 ایئرس. کوئی ان یہ کہہ سکتا ہے کہ جو ہے وہ ہم تو اتنے چھوٹے سے ہیں ہم وہ کام نہیں کر سکتے؟ ہم جناب فاطمہ کی زندگی دیکھتے ہیں جب چھوٹی سی تھی تب سے یہ سارے عبادت بھی کر رہی تھی سب کچھ کر رہی تھی. تو جو ہے وہ ہمارے پاس جناب فاطمہ کی زندگی ایک بالکل جو ہے وہ خدا نے ایسا ہمارے پاس جو ہے وہ ہمیں ایک ماڈل دے دیا ہے. ہم ماڈل ڈھونڈتے ہیں نا کہ ہم آئیڈیل کون ہے، یہ آئیڈیل ہے وہ آئیڈیل. خدا نے ہمیں آئیڈیل دے دیا ہے کہ اوکے اگر کسی کی پیروی کرنا چاہتی ہیں میرے ماننے والی بچیاں یا خواتین تو کس کی پیروی کریں؟ جناب فاطمہ کی. اچھا جناب فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں ہے؟ رسول اکرم نے مولا کائنات سے پوچھا تھا کہ یا علی آپ کو پتہ ہے کہ فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ انہوں نے کہا کہ بے شک مولا علی جانتے ہوں گے لیکن انہوں نے کہا کہ آپ بتائیے میں آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہوں. تو رسول اکرم نے کہا کیونکہ آپ جو ہے وہ سب سے پہلی بات کہ آپ کی معرفت سے لوگوں کو دور رکھا گیا. فاطم کہتے ہیں دور رکھنے کو، الگ رکھنے کو. ٹھیک ہے. اگر میں کوئی چیز یہاں سے اٹھا کے اور وہاں پہ دور رکھ دوں تو یہ عربی زبان میں نے آپ سے دور کر دی. ٹھیک ہے. فے توئیں اور میم اس کے صیغے پہ استعمال ہوتا ہے. اب فاطمہ کہ ان کی معرفت جو ہے وہ لوگوں سے دور رکھ دی گئی. یعنی ہم جتنا بھی چاہیں لیکن ہم بی بی فاطمہ کو اصل نہیں پہچان سکتے لیکن کوشش کرنا ہمارا فرض ہے، کرنی پڑے گی. اچھا دوسرا یہ کہ آپ کے چاہنے والوں کو، آپ کے ماننے والوں کو، آپ کی پیروی کرنے والوں سے جو ہے وہ خداوند عالم نے جہنم کو دور رکھ دیا. یعنی اگر ہم جناب فاطمہ کے ماننے والے ہیں، صرف ماننے والے منہ سے کہنے والے نہیں بلکہ ہم عمل کرنے والے بھی ہیں، تو پھر ہمیں کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے. لیکن کیا ہمیں یہ کانفیڈنس ہے کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے؟ اگر میں سب کو بولوں کہ اپنی آئیز کلوز کریں اور اپنے گناہوں کو سوچنا شروع کریں. اب ایک لسٹ بنائیں جناب فاطمہ کے چاہنے والے، ایک لسٹ بنائیں جناب فاطمہ کے دشمن، اور اپنی جو آپ کی اپنی خصوصیات ہیں، جیسے میری کوئی بھی خصوصیت ہے 1 2 3 مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. میں جانتی ہوں کہ میں کیا گناہ کرتی ہوں، میں کیا اچھے کام کرتی ہوں. تو اگر میں بولوں لسٹ بنائیں تو ہم کون سی والی لسٹ میں آئیں گے؟ ہمیں کہاں آنا چاہیے؟ جناب فاطمہ کے سے پیار کرنے والوں کی لسٹ میں. تو ہم اس وقت جہنم سے دور ہوں گے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم جناب فاطمہ کے ماننے والے ہیں، ان کے فرش پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور جو ہے وہ جب ان کے مصائب ہوتے ہیں تو تھوڑا سا رو لیتے ہیں تو جہنم دور ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں حق ادا کرنا پڑے گا. جیسے آپ دیکھتے ہو کہ مما بولتی ہیں کہ یہ میری فیوریٹ بچی ہے،
کوئی ایک بہن بھائی مما کا فیوریٹ ہوتا ہے, چلو مما کو چھوڑتے ہیں, ان کے لیے تو سب بچے برابر ہوتے ہیں. ٹیچر, آپ سب کو احساس ہوتا ہے ٹیچر اس والی بچی کو بہت زیادہ پیار کرتی ہیں, ایسا ہوتا ہے؟ سب کہتے ہیں نا بچے کہ وہ والی تو ٹیچر کی فیوریٹ ہے. کبھی اس کی خصوصیات دیکھیے کیوں فیوریٹ ہے؟ کون سی بچی زیادہ فیوریٹ ہوتی ہے؟ کام کمپلیٹ ہوتا ہے, اور بہت اچھے سے ویل ڈریسڈ ہوتی ہے, اور پڑھائی میں اچھی ہوتی ہے, بات سن رہی ہوتی ہے, ایسا ہی ہے نا, سب کی ہیلپ کر رہی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ٹیچر کو وہ پرسنالٹی پسند نہیں ہے, ٹیچر کو کیا پسند ہے؟ خصوصیات پسند ہے. جناب فاطمہ کو ہماری خصوصیات پسند ہے. جناب فاطمہ کو ہمارے چہروں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ ہم کیسے ہیں, گورے ہیں, کالے ہیں, چھوٹے ہیں, لمبے ہیں, موٹے ہیں. اس چیزوں سے جناب فاطمہ نہیں دیکھیں گی. کیا دیکھیں گے؟ ہماری پرسنالٹی, کہ ہم کیسے ہیں. اچھا, جناب فاطمہ کے ماننے والوں کو ہونا کیسا چاہیے؟ آپ نے جناب فاطمہ کا ایک اور نام ہے زہرا. زہرا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ روشن. روشن کب روشن ہوتی تھی؟ جناب فاطمہ کے بارے میں روایات ملتے ہیں کہ جب آپ محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھی تو آپ کا چہرہ نورانی ہو جایا کرتا تھا اور آپ دنیا کو بھول جایا کرتی تھی. ہماری عبادتیں کیسی ہیں؟ ہم جناب فاطمہ کے ماننے والے ہیں نا, تو ہماری عبادتیں کیسی ہونی چاہیے تھی؟ جناب فاطمہ جیسی, یا کم از کم ان سے تھوڑی سی تو کم, کہ ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو کم از کم ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں. ایسا ہی ہے. ہم نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ کیسے پڑھتے ہیں؟ ایک تو آخر وقت میں, جب ایسا ہو کہ بس اب اندھیرا ہونے والا ہے, جو وہ اذان دینے کے لیے مولانا جو ہے وہ ممبر کے پاس پہنچ گئے اور ہم کہتے ہیں رکے 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 ہم نماز ظہر اثر پڑھ لیں. ایسا ہی ہوتا ہے. یا پھر اگر ہمیں پڑھنی ہوتی ہے تو ہم جلدی سے, بس جلدی سے پڑھو, ختم کرو تاکہ یہ والی ذمہ داری ختم ہو جائے, یہ چیک باکس پر ٹک لگ جائے. ایسا ہی ہوتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اول وقت پہ نماز پڑھنی چاہیے. اور کیسی پڑھنی چاہیے؟ خشوع کے ساتھ, بہت انوالو ہو کے. اپنی, آپ کو پتہ ہے جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو ہم خدا سے قریب ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. جب, اچھا کبھی آپ نے ایسا کیا کہ کوئی ضد ہو, بہت زیادہ کوئی چیز چاہیے آپ کو, اور آپ نے مما کے جو ہے وہ یہ قمیض پکڑ لی یہاں سے اور بول رہے ہیں کہ جو ہے مما مجھے تو چاہیے, مجھے تو چاہیے, مجھے تو چاہیے, زمین پہ لیٹ کے رونے لگ گئے. مما کیا کرتی ہیں؟ مما کیا کرتی ہیں؟ سب سے پہلے اٹھاتی ہیں, گلے لگاتی ہیں. کسی کی مما میری جیسی ہوں گی تو ماریں گی بھی. ایسا ہی ہے کہ کیوں ضد کرو, لیکن مما فائنلی ضد کو پورا کر دیتی ہے, کیونکہ ہم بہت زیادہ بالکل انوالو ہو کے وہ چیز مانگ رہے ہوتے ہیں. نماز میں ہمیں یہی کرنا ہے. ہم کس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں؟ خدا کے سامنے. ہمیں یہ سوچنا ہے اپنے آپ کو. یہاں پتہ ہے آپ کو سافٹ ویئر انسٹال ہوا ہوا ہے, ہم کمپیوٹر ہے, یہاں سے کمپیوٹر ہے, ہم یہاں جو دے دیتے ہیں وہی ہمارے عمل میں نظر آتا ہے. ہمیں یہاں یہ بات دینی ہے کہ ہمیں کس کے آگے کھڑے ہوئے ہیں؟ ہم خدا کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. وہ خدا 70 ماؤں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. تو جب خدا کے سامنے چلے جائیں تو اسی طرح ضد کر کے مانگنا ہے جیسے مما سے, بابا سے, بڑے بہن بھائیوں سے مانگتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہماری عبادتیں کیسی ہونی چاہیے؟ جناب فاطمہ جیسی. ایک اور جناب فاطمہ کا بہت اچھا لقب ہے, جلدی, مرضیہ. اوکے. اور طاہرہ. اچھا طاہرہ کے مطلب کیا ہے؟ بتول, طاہرہ, پاک و پاکیزہ ہیں. ٹھیک ہے. اور اچھا پاک و پاکیزہ میں کیا ہو سکتا ہے کہ جناب فاطمہ کا ایک بہت خوبصورت سا مجھے کال یاد آیا, میں بک پڑھ رہی تھی اس کے اندر, اور میں دیکھ رہی تھی کہ بی بی نے کوئی بھی ایسا پہلو نہیں ہے کہ جو ایسا چھوڑ دیا ہو کہ چلو یہ نہیں بھی بتاؤں گی اپنے ماننے والوں کو, اپنی چاہنے والی بیٹیوں کو تو چل جائے گا. ایسا نہیں ہے. جناب فاطمہ نے پتہ ہے کیا بولا؟ کہ اگر کوئی میلے اور گندے ہاتھوں کے ساتھ سو جاتا ہے, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ہاتھ منہ دھو کے سو رہے ہیں, ہمیں پتہ ہوتا ہے ہمارے سوتے ہوئے ہاتھوں کی کیا کیفیت ہے. کبھی تو ہم کھیلتے کھیلتے ایسے بستر پہ جاتے ہیں اور جو ہے وہ ہماری آنکھ لگ جاتی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. بی بی کیا کہہ رہی ہے؟ اگر کوئی میلے اور گندے ہاتھوں کے ساتھ سو جاتا ہے اور بعد میں وہ بیمار ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو ملامت کرے, کیونکہ یہ بیماری اس نے خود خریدی ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کبھی سوتے ہوئے اپنے خیال رکھتے ہیں, جبکہ سوتے ہوئے ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ باوضو ہو کے سونا چاہیے تھا. اور یہ سورہ قدر کہ اس کی فضیلتوں میں ملتا ہے کہ اگر ہم جو ہے وہ سورہ قدر کی تلاوت کر کے سوئیں گے تو پھر جو ہے وہ ایسا ہے جیسے ہم نے پورے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور ہم نے شب قدر بھی حاصل کر لی. ہم کتنی محنت کرتے ہیں, 3 راتوں کو جاگتے ہیں, پورے وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, 100 رکعت نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, اعمال قرآن کر رہے ہوتے ہیں, پوری رات جاگ رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے. تسبیحاں کر رہے ہوتے ہیں, پھر بھی ہمیں یقین نہیں ہوتا لیلۃ القدر ملی یا نہیں ملی. بی بی کہہ رہی ہے اگر کوئی سوتے ہوئے وضو کر لے, اس کے بعد جو ہے وہ کیا پڑھ لے؟ سورہ قدر کی تلاوت کر لے. ایسا ہے جیسے اس نے پورے رمضان کے روزے بھی رکھ لیے, 30 روزے رکھ لیے آپ نے, اور آپ کو کیا مل گیا؟ لیلۃ القدر حاصل ہو گئی. ایک اچھا سا درود پڑھ دیں.
یا ولی یا ولی یا علی یا علی یا علی مدد ہے اللہم بی بی کا ایک اور لقب بہت خوبصورت صدیقہ. صدیقہ کے مطلب کیا ہوتے ہیں؟ جو جھوٹ نہیں بولتی, ٹھیک ہے, سچی. تو ہم جو ہے وہ کوشش کریں. اچھا یہ والی جو جھوٹ ہے, آپ نے وہ روایت سب نے سنی ہوئی ہے کہ اگر ساری برائیوں کو ایک کمرے میں بند کر دیں, اس کمرے پہ تالا لگا دیں تو اس کی چابی کیا ہے؟ جھوٹ. ونس ہم نے جھوٹ بولا, اب ہم نے وہ کمرہ کھول لیا, اب ہم اس کمرے میں داخل ہو گئے, اب ہم وہ سب کریں گے جو برائیاں موجود ہیں, کیونکہ انسان جھوٹ کو چھپانے کے لیے ایک اور جھوٹ بولتا ہے, دوسرا جھوٹ بولتا ہے, کبھی کسی کو غلط ثابت کرتا ہے. تو سارے گناہ جو ہیں وہ کس کی وجہ سے ہوتے ہیں؟ جھوٹ. اور یہ جو ہے سچ بول دیں گے تو ایک ہی دفعہ مشکل حل ہو جاتی ہے. یا تو ٹیچر سے ڈانٹ پڑنی تھی وہ پڑ جائے گی اور فارغ ہو جائیں گے, یا پھر جو ہے وہ ٹیچر ہماری بات سمجھ جائے گی. اچھا سچ بولیں گے تو زیادہ تر خدا ہماری مدد کرتا ہے اور سامنے والے کے دل میں ہمارے لیے رحم ڈال دیتا ہے. یاد رکھیے گا جب بھی ہم سچ بولتے ہیں, یہ علماء اخلاق بتاتے ہیں کہ جب بھی کوئی سچ بولتا ہے تو خداوند عالم اس اپنی حقیقت کو فیس کرنے کا, آپ کو پتہ ہے امام زمانہ نے ایک شخص سے صرف اس لیے ملاقات کی تھی کیونکہ وہ اپنی غلطی کو فیس کر کے لوگوں کو اس نے بتا دیا تھا کہ میں جو ہوں وہ غلط ہوں, اور لوگوں نے اسے بہت مارا تھا اور اپنے گاؤں سے نکال دیا, سب کچھ ہو گیا, اور امام زمانہ اس کے ساتھی بن گئے تھے, اس کے دوست بن گئے تھے. نیٹ پہ یہ واقعہ جو ہے وہ آپ کو ایک عالم کے اس سے مل جائے گا. تو امام کیوں صرف دوست بنے تھے؟ کہ اس نے سچ بولا تھا کہ میں غلط ہوں, اور لوگوں نے اس سچ کو جو ہے وہ جب سنا تو اس کو مارا بھی, پیٹا بھی, گاؤں سے بھی نکال دیا, وہ الگ ہو گیا. تو جب وہ تنہا ہو گیا تو اس کا ساتھی کون بن گیا؟ امام زمانہ. لوگوں کا ساتھ ہمیں چاہیے یا ہمیں امام زمانہ کا ساتھ چاہیے؟ امام زمانہ کا. اچھا بی بی کا ایک اور بہت اچھا سا جو ہے وہ کال ہے, امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے. آپ روایت دیتے ہیں کہ جب جناب فاطمہ ایک دفعہ اپنے والد کے پاس آئیں, اپنے بابا کے پاس آئیں, ہمیں جب بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے ہم ماں کے پاس جاتے ہیں یا بابا کے پاس جاتے ہیں. جناب فاطمہ اپنے بابا کے پاس آئیں اور کہا کہ جو ہے وہ مجھ پہ جو ہے حالات بہت تنگ ہیں, یعنی میں جو ہوں وہ بہت مشقت بھی کرتی ہوں, سب کچھ اپنے حالات کے بارے میں شکوہ کرنے لگی, بتانے لگی. تو جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ ان کو ایک چیز عطا کی, ایک جو ہے وہ کھجور کے جس طرح ایک وہ گچھا ہوتا ہے, سب کے گھر آج کل انگور آ رہے ہیں, دیکھا ہے اس کا پورا ایک گچھا سا ہوتا ہے, اس طرح کی ایک چیز دی, اور جو ہے وہ اس پر 3 جملے لکھے ہوئے تھے. یہ 3 جملے بہت بہترین ہیں. اگر ہم یہ 3 جملے صرف اپنی زندگی میں اپلائی کر دیں تو ہمارے سارے غم, ہماری ساری پرابلمس, ہم بہت زیادہ پرابلم میں ہوتے ہیں نا, ہم پریشان ہوتے ہیں. خاص طور پہ میری 9th 10th کی بچیاں, پیپر ہونے والے ہیں, گھر مینیج نہیں ہو رہا, ٹائم مینیج نہیں ہو رہا, تو یہ 3 باتیں اگر ہم سوچ لیں تو ہر چیز مینیج ہونا شروع ہو جائے گی. کیا کہا کہ جو شخص اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس پر لازم ہے, اب 3 چیزیں لازم ہیں. کیا؟ اپنے پڑوسی کو نہ ستائے. پڑوسی کون ہوتا ہے؟ یور نیبر. کہیں نہیں لکھا آپ کے ساتھ رہنے والا, گھر کے برابر والا, نہیں. ابھی آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے پڑوسی کون کون ہے؟ آپ کے برابر والا. اپنے پڑوسی کو نہ ستائے. ہم پوری زندگی میں اگر یہ اصول بنا لیں, ہم جہاں بھی بیٹھے ہیں اپنے پڑوسی کو تنگ نہ کریں. ہم سفر میں ہیں, ہم کلاس میں ہیں, کلاس میں ایسا ہوتا ہے کچھ بچوں کے برابر میں کوئی بیٹھنا نہیں چاہتا, کچھ اپنے برابر میں کسی کو بٹھانا نہیں چاہتے, ایسا ہی ہے. تو کیا یہ جناب فاطمہ کے بتائے ہوئے اچھی بچیوں کی خصوصیات ہیں؟ نہیں. اپنے پڑوسی کو نہیں تنگ کرنا, ٹھیک ہے. دوسرا, اپنے مہمان کا اکرام کرے. جب بھی کوئی گیسٹ آئے تو کیا کرے؟ احترام کا ورڈ یوز نہیں کہ اکرام. کرم, کرم پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ میرے پاس کھانے کو نہیں ہے پھر بھی میں سامنے والے کو کھلا دوں. سخی ہوتا ہے اتنا دے رہا ہے, اتنا خود بھی کھا رہا ہے, دوسروں کو بھی کھلا رہے. کرم, کرم ایک ایسی خصوصیت ہے جو صرف اہل بیت کے ساتھ وابستہ ہے. اور کرم کیا ہے؟ میں خالی ہاتھ بھی ہوں تو سامنے والا اگر مجھ سے کچھ مانگنے کے لیے آیا ہے تو میں کچھ نہ کچھ اسے دے کے جاؤں. تو اپنے مہمان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اکرام کرنا ہے, احترام نہیں کرنا ہے. احترام بھی کرنا ہے, اس کے ساتھ اکرام اعلیٰ منزل ہے, ٹھیک ہے. یعنی احترام فرسٹ اسٹیپ ہے, یہ ٹاپ کی بات کریں گے ابھی بھی. اس کے بعد کیا ہے کہ بھلی بات منہ سے نکالے. یہ میرا آج کا میسج, اگر ہم آج فرش ازر سے کچھ لے کے جائیں, بھلی بات منہ سے نکالے ورنہ خاموش رہے. یہ ہمارے مسائل کا حل ہے. آج اگر ہم بہت زیادہ پرابلمس میں ہیں نا, کیوں پرابلمس میں ہیں؟ ہم سے اپنی زبان کنٹرول نہیں ہوتی, ہمارے دل میں جو آتا ہے ہم
بول دیتے ہیں. ہمیں کسی نے اگر تھوڑا سا گزرتے گزرتے بھی ہلکا سا ٹچ ہو گیا, ہمیں ایسا لگا وہ مار کے گزرے, تو ہم 4 باتیں اس کو سناتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے. تو کیا بول رہے ہیں کہ جو ہے وہ جناب رسول خدا سے جب شکایت کی بیوی نے, تو انہوں نے یہ 3 جملے آپ کو تحفے میں دیے. اور تحفے میں لاسٹ جملہ کہ اپنی منہ سے بھلی بات نکالو, اچھی بات نکالو. اگر کچھ بولنا چاہتے ہو تو اچھا بولو, ورنہ کیا کرو, خاموش رہو. اور خاموش کس کی پہچان ہوتی ہے؟ عقل مند انسان کی پہچان ہے کہ وہ خاموش رہتا ہے. اور یہ خاموشی ہمیں اہل بیت سکھاتے ہیں کہ اگر خاموش بیٹھے ہوئے تو صرف خاموش مت بیٹھیں, اس خاموشی کو بھی عبادت بنا لیں. کیسے بنا لیں؟ کیسے بنا لیں؟ درود شریف پڑھ کے بنا لیں. اگر ہم درود شریف کا ورد کرتے رہیں گے, ہم اپنی زبان سے جو ہے درود شریف پڑھتے رہیں گے, تو خداوند عالم اپنے جو نعمتیں ہیں ہم پہ نازل کرتا رہے گا. اور جناب فاطمہ کا خطبہ فدق جو خطبہ ہے, اس کے اندر بھی جو ہے وہ جناب فاطمہ نے بہت اچھے آپ پڑھو اگر خطبے کو, کہ خدا کی صفات بتائیں, رسول کی صفات بتائیں, رسول کے آنے کا مقصد بتایا کہ وہ ایسے ہی نہیں آ گئے تھے, ایسے ہی نہیں مبعوث ہو گئے تھے, بلکہ تمہارے فائدے کے لیے انہیں مبعوث کیا گیا تھا. پھر ان کی ساری تکلیفیں سب کچھ بتاتے بتاتے پھر جب بولا کہ آج یہ حالات آ گئے ہیں کہ فاطمہ دربار میں آئیے, تو اس کی وجہ تم لوگ ہو کہ تم لوگوں نے خاموشی اختیار کر لی ہے. ابھی ہم کہتے ہیں کہ خاموش ہونا چاہیے, ابھی کہہ رہے ہیں کہ خاموشی اختیار کر لی ہے, تو یہ جو ہے وہ برائی کی طرف اشارہ کر رہی ہیں بی بی. تو کیا ہے کہ جب بولنا ہے تو کیا بولنا ہے؟ بھلا بولنا ہے. جب بولنا ہے حق کا ساتھ دینا ہے. اور بی بی نے کہا تھا کہ تم لوگ خاموشی اختیار کر لیے, تم لوگ قرآن سے دور ہو گئے ہو. تو ہمیں قرآن کے قریب ہونا ہے, ہمیں اہل بیت کے قریب ہونا ہے. اور اگر یہ مجلسیں ہمیں قرآن اور اہل بیت کے قریب نہیں کر سکتی, تو ان فرش اعضاء پہ بیٹھنے کا ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایسا ہے جیسے ہم آئے یہاں پہ بیٹھے اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد اپنے دامن کو جھاڑا اور چلے گئے. جناب فاطمہ, آپ کو پتہ ہے کہ جناب فاطمہ دربار میں گئی تھیں, سب کو پتہ ہے. بی بی کے مصائب اتنے سخت ہیں کہ شاید کسی میں بھی پڑھنے کی طاقت نہیں ہے. کہ بی بی جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اتنی نمازیں پڑھتی تھیں, پوری رات آپ عبادت میں صرف کرتی تھیں, وہ بی بی جب آپ پہ دروازہ گرایا گیا ہے اور آپ کا پہلو جو ہے وہ شہید ہو گیا ہے, یہ بی بی کھڑی ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتی تھی. روایتوں میں اتنے سخت جملے ملتے ہیں کہ ایون آپ تسبیح بھی نہیں کر سکتی تھی. کبھی سوچا ہے تسبیح کرنے میں کتنا انرجی لگتی ہے انسان کی؟ ایک آپ کا تھم موو کرنا ہوتا ہے, آپ کو تسبیح پڑھنی ہوتی ہے. بی بی اس قدر تکلیف میں تھی کہ بی بی وہ تسبیح بھی نہیں کر پاتی تھی, لیکن پھر بھی انہوں نے عبادت کو ترک نہیں کیا. صرف سوچیں کہ وہ ماں کتنی تکلیف میں ہے, لیکن وہ بچوں سے تکلیف کو چھپا رہی ہیں. روایت میں لکھا ہوا ہے کہ جس دن آپ کی شہادت ہوئی ہے, جس شب میں شہادت ہوئی ہے, آپ جو ہے وہ جب مولا کائنات گھر آئے ہیں, تو مولا کائنات نے دیکھا کہ جناب فاطمہ, آپ تکلیف ذہن میں رکھیے گا کہ بی بی اٹھ نہیں سکتی ہیں, بی بی پہلو تبدیل نہیں کر سکتی ہیں, یعنی اگر کروٹ لینا چاہیں تو بی بی کروٹ نہیں لے سکتی ہیں زخم کی وجہ سے. اور وہ شہزادی جو ہے وہ اپنے گھر کے کاموں میں مصروف ہے. مولا کائنات کہتے ہیں جیسے میں نے فاطمہ کو گھر کے کام کرتے ہوئے دیکھا, تو ایک دفعہ میرے دل کو اطمینان ہوا کہ شاید فاطمہ کی طبیعت صحیح ہو گئی ہے. جناب فاطمہ کے قریب آئے اور ان سے کہا کہ آج آپ کی طبیعت مجھے بہتر معلوم ہوتی ہے. تو جناب فاطمہ رونے لگی, کہا کہ مجھے بابا خواب میں نظر آئے تھے, اور مجھے بابا نے کہا کہ اے فاطمہ, یہ آخری شب ہے, اس شب میں تم اپنے بابا سے آ کے مل لو گی. بس جب مجھے یہ پتہ چلا کہ میں اپنے بابا کے پاس جانے والی ہوں, تو میں حسن و حسین کے, زینب و کلثوم کے سارے کام کر کے جانا. بی بی کو اپنے بچوں سے اتنی محبت ہے کہ سارے کام کیے, کھانا بنایا, گھر کو صاف کیا, تمام کام کیے اس تکلیف کے عالم میں جس تکلیف سے آپ بستر سے اٹھ نہیں سکتی تھی, بچوں کی محبت میں. اور پھر جب سارے کام کر لیے, تو بی بی نے ایک دفعہ جناب سلمہ سے یہ کہا کہ جناب اسما سے کہ اسما دیکھو, میں نے گھر کے تمام کام کر لیے, میں نے کھانا بنا لیا. مولا کائنات جناب امام حسن و حسین کو لے کے مسجد میں چلے گئے. آپ نے جناب اسما سے کہا کہ زینب و کلثوم کو کسی کے گھر لے جاؤ, یعنی پڑوس میں کہیں لے جاؤ. علماء کہتے ہیں کہ شاید بی بی نے اپنی بچیوں کو اپنے آپ سے اس لیے دور کر دیا تھا کیونکہ جب جناب خدیجہ اس دنیا سے گئی تھی تو جناب فاطمہ دیکھ رہی تھی,
جناب فاطمہ روایت کرتی ہے کہ جب میری ماں اس دنیا سے جا رہی تھی تو میں نے ان کے ماتھے پہ پسینے دیکھے تھے. میں نے اس پسینے کو اپنے ہاتھ سے صاف کیا تھا. صرف آنکھیں بند کر کے تصور کیجئے گا کہ اگر آپ کی ماں آپ کے سامنے اس حالت میں ہو کہ آپ کو پتا ہو کہ اگلے ہی پل میں ماں الگ ہو جائے. فاطمہ نہیں چاہتی کہ زینب و کلثوم اس تکلیف سے گزرے. بچوں کو خود سے دور کر دیا. جب سارے کاموں سے فارغ ہو گئی حجرے میں چلی گئی, دروازے کو بند کر لیا. کہتی ہے اسما جب تک تسبیح کی آواز آتی رہے تو سمجھنا فاطمہ زندہ ہے, لیکن جب تسبیح کی آواز آنا بند ہو جائے سمجھ جانا کہ فاطمہ اس دنیا سے چلی. لیکن دیکھو اسما, جب میرے بچے واپس آئے پہلے یہ نہ بتانا کہ ماں فاطمہ دنیا سے رخصت ہو گئی, بلکہ پہلے میرے بچوں کو کھانا کھلا دینا. مولا کائنات سے وصیت میں بھی یہی کہا تھا, اے علی دیکھنا میرے حسن و حسین کی آنکھ میں آنسو نہ, میری زینب و کلثوم کی ریا نہ کرے. بس جناب فاطمہ حجرے میں چلی گئی. روایت کہتی ہے کہ جب تسبیح و تحلیل کی آواز آنا بند ہو گئی, کچھ دیر گزری کہ بچے گھر آ گئے. ایک دفعہ حسن کمرے کے پاس گئے. اسما چاہتی ہے کہ بچے کھانا کھا لیں. کہتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ہم ماں فاطمہ کے بغیر کھانا نہیں کھاتے. حسن نے دروازے کو کھولا, ماں کو بے جان پایا. ایک دفعہ روتے ہوئے مسجد کی جانب آئے. علی کو بتایا بابا ماں دنیا سے چلی گئی. روایت میں لکھا ہے علی زمین پر گر گئے. بس علی نے شکوہ کیا, اے خدایا علی پر بڑی سخت مصیبت ہے. مجھے نہیں پتا کس طرح مولا نے آ کے غسل و کفن دیا, لیکن 2 جنازے ایسے ملتے ہیں کہ جن کو غسل دینے والا چیخ مار کے رویا. ایک جناب فاطمہ کا جنازہ, یہ مولا علی جیسا شجاع بہادر چیخ مار کے رویا, بے ہوش ہو گئے. اے فاطمہ اتنا گہرا زخم علی سے بھی چھپا لیا. ایک وہ زندان شام کی ننھی سکینہ جب غصہ آئی تھی, کپڑوں کو الگ کرنا چاہتی تھی تو پوچھتی ہے اس کو بچی کو کون تھا برستا, چیخ مار کے رونے لگی. المختصر جناب فاطمہ کو کفن پہنایا گیا. ایک دفعہ جنازہ تیار ہوا, بچوں کو آخری زیارت کے لیے لایا گیا. حسن ماں کے سینے پہ آ گئے. زینب و کلثوم پاؤں کے پاس بیٹھ کے گریا کرنے لگی. حسین ایک کونے پہ کھڑے. علی دریافت کرتے ہیں حسین کیا ماں کو رخصت نہیں کرو گے, کیا آخری دیدار نہیں کرو گے؟ حسین کہتے جب بھی ماں کے پاس آتا تھا ماں ہاتھوں کو کھول کے سینے سے لگا لیتی تھی. آج بھی ماں بلائے گی تو آؤں گا. فاطمہ کے بندے کا بن کھلے, آواز آئی آئے حسین ماں کے پاس آ جا. بس حسین فاطمہ سے لپٹ گئے. آسمان ہلنے لگا, آواز خدا آئی, اے علی حسین اور فاطمہ کو جدا کر لو. میں کہوں گی مولا آج جدا کرنے والا ایک شفیق باپ ہے کہ بڑے پیار سے حسین کو جدا کرے گا. میدان کربلا میں آئیے, حسین کا لاشا سکینہ جیسے